لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل بالدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد والترمذي. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت میں چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ وہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ترتیب سے پڑھنا کہلاتا ہے، اور ترتیب کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے حروف تجویدی قواعد کی روشنی میں درست ادا ہو، اور اس میں جو قواعد قرآنیہ ہیں، رموز ہیں، ان کا دھیان رکھا جائے، ترتیب کے ساتھ پڑھنا. بس 13 مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ صاحب قرآن مجید پڑھتا ہوا اپنی جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جائے گا، اور جہاں اس کا آخری آیت ہوگی قرآن کی تو وہ بھی اس کا آخری مقام ہوگا جنت کا. صاحب القرآن سے بظاہر حافظ مراد ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ فضیلت حافظ ہی کے لیے ہے، ناظر اقوام اس میں داخل نہیں. اول اس وجہ سے کہ صاحب قرآن کا لفظ بھی اسی طرف مشیر ہے، یعنی اس طرف اس کا اشارہ کر رہا ہے. دوسری اس وجہ سے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے حتی یقرأ شیئا معہ، یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے. یہ لفظ اس امر میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے حافظ مراد ہے، اگرچہ محتمل وہ ناظر بھی ہے جو کہ قرآن مجید بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے قرآن اس کی زبان پر رواں. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. اس لیے اگر کسی شخص کے عقائد وغیرہ درست نہ ہو تو قرآن مجید کے پڑھنے سے اس کی مقبولیت پر استدلال نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی قادیانی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی غلط عقیدوں میں پڑھ گیا تو ایسا نہیں کہ قرآن مجید پڑھے گا تو معاذ اللہ قرآن غلط ہو گیا. نہیں، قرآن وہی ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی حدیث سچی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی قول سے بڑھ کر کسی اور قول کو سچا ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن خوارج کے بارے میں بکثرت اس قسم کی احادیث وارد ہوئی ہے. ترتیب کے مطابق شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ ترتیب لغت کے صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور شرع شریف میں کئی چیز کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں. اول حرفوں کو صحیح نکالنا، یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا تاکہ قاف کی جگہ تا نہ پڑھا جائے اور واو کی جگہ زاد نہ پڑھا نہیں جائے.
دوسرے حقوق کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ فصل اور قطعی کلام کا بھی محل نہ ہو جائے۔ تیسری یہ کہ حرکتوں میں اشباع کرنا یعنی زیر زبر پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔ چوتھے آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچیں اور وہاں سے دل پر اثر کرے۔ قرآن اپنی تاثیر کے ساتھ آج بھی ویسا ہی ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے تھا۔ قرآن اپنی تاثیر میں ویسا ہی ہے۔ ہم قرآن مجید کو اگر اس انداز سے پڑھیں اور ترتیب سے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ تجویدی قواعد ترتیب کے ساتھ تو پھر قرآن کی تاثیر مسلم ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن پڑھے سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی بات ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت آپ سے قرآن لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں لیکن مجھ سے کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ میرا دل سو گیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا واقعی قرآن سن کر بھی تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ پھر یوں نہ کہو کہ تمہارا دل سو گیا، بلکہ یوں کہو کہ تمہارا دل ہو گیا۔ کہ سوتے ہوئے کو قرآن جگا سکتا ہے لیکن مرے ہوئے کو کون جگائے؟ لہذا قرآن مجید کی تاثیر مسلم ہے، بس ہم یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں خود بھی اور اس کو سمجھیں اور علماء کی نگرانی میں اس کو سیکھیں سمجھیں، اس پر عمل کریں، ان سے پوچھ پر عمل کریں۔ اس سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، دل نرم ہوگا، آنسو آنکھوں سے رواں ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل نرم ہو اور آنسو نہ آئے۔ آج ہماری آنکھوں میں موجود آنسو جم گئے ہیں، اتنے گاڑے ہو گئے کہ نکلتے ہی نہیں، حالانکہ قرآن سنتے ہیں، اور وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کیوں نہیں ہمارے دل کام رہے؟ تو ہم اپنے دلوں پر محنت نہیں کرتے، دلوں کو نرم نہیں کرتے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کثیر البکا تھے، بہت روتے تھے، جب بھی قرآن پڑھتے اللہ کا نام لیتے رویا کرتے تھے، بہت روتے۔ بعد کے ساتھ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، تو حضرت فرمانے لگے میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے پوچھا کہ احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے؟ احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے؟ تو میں اور رونے لگا، اس لیے کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس کا حساب شروع ہو گیا، جس سے سوال جواب شروع ہو گئے، بس وہ تو پھنس گیا۔ تو اللہ نے جو پوچھ لیا کہ احمد علی کیوں روتے تھے تو میں اور رونے لگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ احمد علی روتے کیوں ہو؟ آج تو انعام کا دن ہے، آج تو انعام کا دن ہے، جاؤ ہم نے تمہاری بھی مغفرت کری اور جس قبرستان میں تم مدفون ہو وہاں کے سب موتا کی بھی مغفرت کری۔ یہ صاحب قرآن لوگ تھے جو کہ قرآن اور اس کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا گئے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل نرم اور آنکھیں ان کی خوشی اور حضور سے لگنے لگی، رونا ان کے لیے آسان تھا۔ آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا، آنسو جم گئے، گاڑے ہو گئے، تو ہمیں اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ فرمائے۔ وأقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم استر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اجبر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا معهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين والسودان وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ کو ہر دم یاد کر اس نام سے دل شاد کر